عورتوں کے لیے فجر کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ بتاؤں گا، کس ٹائم پڑھنی ہے، جلدی پڑھنی ہے، لیٹ پڑھنی ہے، اذان کے کتنی دیر بعد پڑھنی ہے، اور سنتوں میں کیا کیا پڑھنا ہے، فرضوں میں کیا کیا پڑھنا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے فجر کی نماز پڑھنے کا عورتوں کے لیے مکمل آسان طریقہ سیکھنا ہے کہ عورتوں نے فجر کی نماز کو کس طرح پڑھنا ہے۔ میں پہلے طریقہ بتاتا ہوں کہ سنتوں میں کیا کیا پڑھنا ہے، سنتیں کیسے پڑھنی ہے، فرض کیسے پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد بتاؤں گا ٹائم، صحیح ٹائم کون سا ہے، جلدی پڑھنی ہے، لیٹ پڑھنی ہے، اذان کے کتنی دیر بعد پڑھنی ہے وغیرہ، سب کچھ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورتوں نے سنتیں کیسے ادا کرنی ہیں، تو سب سے پہلے سنتوں کی نیت کرنی ہے۔ 2 رکعت سنت نماز فجر اللہ کی رضا کے لیے، یہ منہ سے دہرا لیں یا پھر دل میں ارادہ موجود ہو کہ میں فجر کی سنتیں پڑھنے لگی ہوں تو یہ بھی کافی ہے، یہ بھی نیت ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے عورتوں نے، یوں کر کے سینے کے درمیان میں الٹا ہاتھ نیچے رکھنا ہے اور دایاں ہاتھ اوپر رکھنا ہے۔ ہاتھوں کو باندھ کے سب سے پہلے پڑھنی ہے سبحانک اللہ۔ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد پڑھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے بعد الحمدللہ پڑھنی ہے، اور الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے کوئی سورت پڑھ لینی ہے، جیسے قل هو اللہ پڑھ لیں یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ سورت پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے، اور رکوع عورتوں نے اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ صرف ان کے لیے اتنا جھکنا کافی ہے کہ وہ اتنا جھکے کہ ہاتھ ان کے گھٹنوں کو ٹچ ہو جائیں۔ صرف مردوں کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ مردوں نے اتنا جھکنا ہوتا ہے کہ ان کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے، لیکن عورتوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھائیں اور گھٹنوں کو ان کے ہاتھ ٹچ ہو جائیں، صرف اتنا کافی ہے۔ یعنی کمر اور سر بالکل ایک سیدھ میں برابر کرنا یہ لازمی نہیں ہے عورتوں کے لیے۔ رکوع کر لیا، رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم۔ کیا پڑھنا ہے؟ اچھا، سبحان ربی العظیم 3 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ پاری کرو۔ اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے، 3 بار رکوع کی تسبیح پڑھ لی، رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے عورتوں نے کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہو کر پھر پڑھنا ہے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرنا ہے۔ سجدے میں جب جانا ہے تو سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 بار پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ ہاں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اب دوسرے سجدے میں بھی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ 1 رکعت اب ہو گئی، اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ دوسری رکعت کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور اس کے بعد پھر آپ نے الحمدللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھنی ہے، چاہے تو قل هو اللہ پڑھ لیں، چاہے تو اس کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھ لیں۔ وہ پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح رکوع کرنا ہے، رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، رکوع کے سبحان ربی العظیم 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں اسی طرح 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، سجدے میں پھر 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے التحیات میں۔ اب جب سجدے کی ایک بات میں اس میں کلیئر کر دوں، عورتوں نے سجدہ کرنا ہوتا ہے بالکل سمٹ کے کلوز ہو کے، مردوں کی طرح کھل کے سجدہ نہیں کرنا، بالکل کلوز ہو کے سمٹ کے عورتوں نے سجدہ کرنا ہے۔ اور التحیات پہ بھی جب بیٹھنا ہے تو اپنے دونوں پاؤں رائٹ سائڈ پہ نکال کے عورتوں نے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اگر کسی کو اس طرح بیٹھنے میں مشکل ہو تو جس طرح آسانی ہو وہ اس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ التحیات پہ بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھنی ہے، اس کے بعد درود پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنی ہے دعا، اور اس کے بعد سلام پھیر کے آپ نے اپنی 2 سنتوں کو ختم کر لینا ہے۔ ایمان 2 سنتوں کو آپ نے مکمل کر لینا ہے، یہ ہو گئی 2 سنتیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے باری 2 فرضوں کی۔ اب 2 فرض اس طرح پڑھنے ہیں کہ 2 فرضوں کی پہلے سب سے آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت فرض نماز فجر اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے، کیونکہ عورتوں کا بتا رہا ہوں تو انہوں نے یوں کر کے عورتوں والی جگہ پہ ہاتھ باندھ، یعنی سینے پہ درمیان میں ہاتھ باندھ لینے۔ اس کے بعد سبحانک اللہ، پھر اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ، اور اس کے بعد پھر
بسم اللہ پڑھنی ہے اور بسم اللہ پڑھ کے آپ نے پھر کوئی صورت پڑھ لینی ہے، قل هو اللہ پڑھ لیں یا کوئی اس کے علاوہ کوئی صورت پڑھ لیں، اسی طرح رکوع کرنا ہے، پھر اس کے بعد رکوع سے اسی طرح اٹھنا ہے جس طرح پہلے میں نے سارا بتا دیا، پھر سجدے کرنے ہیں 2، پھر اس کے بعد 2 سجدے کرنے کے بعد اٹھ جانا ہے، دوسری رکعت سٹارٹ کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اس کے بعد الحمدللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنی ہے اور بسم اللہ پڑھ کے کوئی صورت پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھ کے کوئی صورت پڑھنی ہے اور صورت پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے، پھر رکوع میں اسی طرح 3 بار تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم، جی اس طرح تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر اس کے بعد ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اسی طرح 2 سجدے کرنے ہیں، یعنی ایک سجدہ پہلے کرنا ہے پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پوری ہو گئی تو التحیات پہ بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے، التحیات پہ بیٹھ کے التحیات پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، اور یہ مکمل سلام پھر کے اپنی 2 فرضوں کو مکمل کر لینا ہے۔ اب یہ 2 سنتیں بھی ہو گئی اور 2 فرض بھی ہو گئے، ادھر آ جائے بیٹھ جائے میرے ساتھ ایسے، ادھر دیکھو، تو یہ 2 فرض بھی ہو گئے مکمل، 2 سنتیں بھی اس طرح مکمل کر لینی ہے۔ اب اس کے بعد پھر جو دعا مانگنی ہے وہ آپ دعا کر لیں، تسبیح پڑھنی ہے تو تسبیح پہلے پڑھ لیں، الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ آپ تسبیح پڑھنا چاہیں تسبیح پڑھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور دعا پھر مانگنے جو بھی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں مانگنی ہے، اور دعا بھی آپ نارمل جیسے اردو میں مانگنا چاہیں اردو میں مانگ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر کسی کو عربی کی کوئی بھی دعا یاد نہیں ہے تو وہ اردو میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، تو اردو میں مانگ لیں۔ اب اس کے بعد باری آ گئی کہ عورتوں نے نماز پڑھنی کس ٹائم ہوتی ہے۔ عورتوں کے لیے ایک بات تو بیسٹ یہ ہے کہ عورتیں گھر میں ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جو کمرہ ہو، کمرے کے اندر بھی اگر کوئی ایسی خاص جگہ ہے جہاں پر زیادہ پردے والا اہتمام ہے کہ کسی کی نظر نہیں پڑے گی، کوئی ہوگا نہیں، تو وہاں پر پڑھیں تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اگر سین میں بھی پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی، کمرے میں عام کمرے میں پڑھ لی تب بھی نماز ہو جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جو زیادہ چھپی ہوئی جگہ ہو، تو وہاں پر نماز پڑھیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اب پڑھنی کس ٹائم ہے؟ جب اذان ہو جائے فجر کی، تو عورتوں کے لیے اس کی فجر کی نماز کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے لیے زیادہ بیسٹ اور زیادہ اچھا یہ ہے عورتوں کے لیے کہ وہ جیسے ہی اذان ہو فجر کی تو جتنی جلدی ہو سکے وہ فجر کی نماز پڑھ لیں، جتنی جلدی ہو سکے اتنی پڑھ لیں۔ باقی جو ظہر کی، عصر کی اور مغرب کی اور عشاء کی نمازیں ہوتی ہیں تو ان کی میں انشاءاللہ علیحدہ سے طریقہ بھی بتاؤں گا عورتوں کے لیے اسی طرح، اور اس کی ڈیٹیل بھی ساری بتاؤں گا کہ کس ٹائم ان کو پڑھنی چاہیے۔ تو اب اس میں فجر میں چونکہ میں نے یہ بولا کہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی ادا کر لینی ہے۔ جیسے ہی اذان ہوئی، مثال کے طور پر اذان ہوئی، جیسے آپ حساب لگا لیں کہ 5:30 بجے، مثال دے رہا ہوں 5:30 بجے، 5:30 پہ اذان ہوئی تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ فوراً چاہے نماز پڑھ لیں۔ 5:35 پہ انہوں نے پڑھنا سٹارٹ کر دی، 5:40 پہ، 5:45 پہ، 5:50 پہ، 5:55 پہ، 6 بجے، یعنی جتنی جلدی ہو سکے پڑھ لیں۔ لیکن اگر کوئی تھوڑی لیٹ بھی پڑھ لیتا ہے سورج نکلنے سے پہلے جب مرضی پڑھ لیں گے تو فجر کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن عورتوں کے لیے بیسٹ، بہتر اور زیادہ ثواب عورتوں کے لیے اس میں ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی پڑھ لیں، ادا کر لیں۔ اب اس میں یہ بات ایک یہ کہ اگر مثال کے طور پر بالکل قریب ٹائم پہنچ گیا لیکن سورج ابھی تک نکلا نہیں ہے، مثال کے طور پر سورج نکلتا ہے، جیسے کہ حساب لگا لیں مثال کے طور پر 5:30 اگر شروع ہوا ہے ٹائم، تو مثال کے طور پر صرف سمجھانے کے لیے کہ جیسے 6:45 بجے یا 7 بجے بالفرض سورج نکلتا ہو 7 بجے، تو 7 بجے سے پہلے جیسے 6:45 بجے نماز پڑھ لی تب بھی نماز ہو جائے گی، 6:30 بجے نماز پڑھ لی تب بھی نماز ہو جائے گی۔ سورج جو نکلنے والا ٹائم ہے احتیاطاً جیسے 20 منٹ بتایا جاتا ہے، تو اس کے دوران اگر کوئی نماز پڑھے گا اس طرح تو اس کے دوران اس طرح نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ قضا ہو گئی ہے، پھر بعد میں جب سورج نکل آیا تو قضا ہو گئی، اس کو پھر بعد میں سورج نکلنے کے بعد آپ قضا پڑھ سکتے ہیں۔ اب عورتوں نے نماز اس طرح فجر کی ادا کرنی ہوتی ہے، جو نماز کے اندر پڑھنا ہے نا وہ تو سیم ہے، مرد بھی اسی طرح تنہا پڑھیں گے تو وہ بھی سیم اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میں نے عورتوں کا بتایا، مرد بھی سیم اسی طرح پڑھیں گے۔ اور اگر باقی جو چیزیں ہیں جیسے ہاتھ باندھنے کا میں نے بتایا وہ الگ ہے، رکوع کرنے کا تھوڑا فرق ہے کہ عورتیں صرف اتنا کافی ہے ان کے لیے کہ وہ ہاتھ ان کے گھٹنوں کو ٹچ ہو جائیں، اور سجدہ سمٹ کر کلوز ہو کے کرنا ہے، اور جب التحیات پہ بیٹھنا ہے تو دونوں پاؤں ایک طرف نکالنے اور اپنے ہاتھ اس طرح کر کے گھٹنوں کے پاس رانوں کے اوپر عورتوں نے رکھنے ہیں، اور ہاتھ جب اللہ اکبر کہنے کے لیے اٹھانے ہیں تو اس وقت مرد جو اٹھاتے ہیں وہ کانوں کی لو تک اٹھاتے ہیں، کانوں کی لو کو ٹچ ہو جائیں اس طرح اٹھاتے ہیں، لیکن عورتوں نے چونکہ چادر لی ہوگی تو انہوں نے چادر کے اندر سے ہی کندھوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، صرف کانوں تک نہیں لے کے جانا، اور چادر کے اندر سے ہی انہوں نے صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے یوں کر کے ان عورتوں نے باندھ لینے، اور اس کے بعد تسبیحات کا میں نے بتا دیا، وہ جو تسبیحات پڑھنا چاہیں تو اس طرح وہ تسبیحات
پڑھ لیں انشاءاللہ ان کی نماز ہو جائے گی. امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. باقی بھی نمازوں پر انشاءاللہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور جمعہ کے بارے میں بھی عورتوں کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے، کیا حکم ہے، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ سب پر ویڈیوز آ جائیں گی. اور کچھ ویڈیوز میں نے پہلے بھی بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، آپ چینل کو وزٹ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، باقی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ بھی ویڈیوز ڈیلی اپلوڈ ہوتی رہیں گی. اور اسی طرح کے ضروری مسائل بالکل آسان انداز سے آپ کو سکھانے کی کوشش کی جائے گی کہ جو ہر ایک کو آسانی سے سمجھ آ سکے. چلاؤ ادھر سلام کر دو، ادھر آؤ، بات سننا، بھاگ گیا، پاک جلدی جلدی آؤ. بائے 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 بائے. چلو بس، چلو آ جاؤ.